بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ پارہ نمبر 22 کے اشارات۔ پہلا پاؤ، سورہ احزاب چل رہی ہے، اس میں غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ کا تذکرہ ہے۔ اسلامی سماج کو خرابیوں سے پاک کر کے بہترین سماج بنانے کے اہم احکام و ہدایت دی گئی ہیں۔ ازواج مطہرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مرتبہ بہت بڑا ہے، ان کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ بلا ضرورت باہر نہ نکلیں اور نماز قائم کریں۔ 10 صفات والوں کے لیے مغفرت اور عظیم اجر ہے۔ زید و زینب رضی اللہ عنہما، زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، انہوں نے زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دی، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب رضی اللہ عنہا سے کر دیا اور منہ بولے بیٹے کی رسم ختم کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، یعنی باتوں اور عمل سے اسلام کا پیغام پہنچانے والے ہیں، ساتھ ہی ساتھ بشارت دینے والے اور دین کے داعی ہیں اور روشن چراغ ہیں۔ دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت داخل نہ ہو، کھانے پر نظر نہ ہو، بن بلائے دعوت میں نہ جاؤ اور بغیر ضرورت دیر تک نہ بیٹھو۔ عورتوں کو پردے کا حکم، جب عورتوں کو ضرورتاً باہر نکلنا پڑے تو پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ہے پہلا پاؤ، اس کے 3 کی ورڈز ہیں: ازواج مطہرات، زید و زینب رضی اللہ عنہما اور گھر۔ دوسرا پاؤ، قیامت کب ہوگی؟ اس کا علم اللہ کو ہے، جب ہوگی تو منکرین آگ میں ہوں گے، افسوس کریں گے۔ سورہ سبا مکی ہے، اس میں توحید، آخرت اور رسالت پر اعتراض اور الزامات و تمسخر کے جوابات دیے گئے ہیں۔ داؤد و سلیمان علیہ السلام کی مثالیں ہیں کہ بادشاہت کے باوجود وہ نیک و شاکر تھے۔ قوم سبا کی مثال دی گئی کہ ناشکری کا کیا نتیجہ نکلا۔ قیامت کا انکار کرتے ہیں کافرین، مگر قیامت ضرور آئے گی تاکہ لوگوں کو جزا و سزا ملے، یہ علم والوں کے لیے واضح بات ہے۔ داؤد علیہ السلام پر فضل کیا ہم نے کہ لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا۔ سلیمان کے لیے علیہ السلام ہوا اور جنات کو مسخر کیا۔ قوم سبا کے 2 باغ تھے، انہوں نے ناشکری کی تو اللہ نے ان 2 باغوں کو بدل دیا۔ قرآن کے منکر قیامت میں ایک دوسرے کو الزام دیں گے۔ یہ ہے دوسرا پاؤ، اس کے 3 کی ورڈز ہیں: قیامت، داؤد علیہ السلام، قرآن۔ تیسرا پاؤ، خوشحال لوگوں نے انکار کیا حق کا۔ یاد رکھو، مال اور اولاد اللہ سے قریب نہیں کرتے، نیک اعمال کرتے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ آدمی قرآن گھڑا ہوا، یہ منکرین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک آدمی ہیں، قرآن گھڑا ہوا ہے، جادو ہے۔ استغفر اللہ، غور کرو، وہ تو اللہ کی طرف سے ڈرانے والے ہیں۔ سورہ فاطر مکی ہے، اس میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ لوگوں کو غور کی دعوت دی گئی ہے، نصیحت و ملامت کی گئی ہے اور ڈرایا گیا ہے۔ شکر و تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کی رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے، پھر کہاں پھرے جا رہے ہو؟ دنیا سے دھوکہ نہ کھاؤ، شیطان سے دشمنی رکھو، آخرت ہونے والی ہے جیسے زمین بارش سے جی اٹھتی ہے۔ سمندر، کشتی، رات اور دن اللہ کی نشانیاں ہیں۔ شرکا تمہیں سن نہیں سکتے کیونکہ شرکا اور تم سب فقیر ہو، اللہ غنی و بے نیاز ہے۔ تو یہ ہے تیسرا پاؤ اور اس کے 3 کی ورڈز ہیں: خوشحال آدمی، دھوکہ۔ چوتھا پاؤ، دلائل و نشانیاں، اندھا اور بینا برابر نہیں، اندھیرے و نور برابر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر و نذیر ہیں۔ پانی، پھل، رنگ، پہاڑ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تم تلاوت، نماز، انفاق جیسے اعمال کرتے رہو تاکہ نقصان سے بچو۔ کتاب حق ہے، کچھ ماننے والے اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، کچھ بیچ والے ہیں، کچھ بھلائیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، انہیں جنات ملیں گی۔ کافرین کے لیے جہنم ہے، وہ اس میں چیخیں گے، واپس جانا چاہیں گے۔ شرکا نے کیا پیدا کیا زمین میں سے؟ یا آسمانوں میں ان کی کوئی حصہ داری ہے؟ اللہ ہی نے آسمان اور زمین کو تھاما ہوا ہے۔ سورہ یاسین مکی ہے، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ثبوت، بستی کی مثال، اللہ کی نشانیاں و احسانات، قیامت کی منظر کشی، ملامت اور وارننگ ہے۔ قرآن حکیم ہے، یعنی حکمت سے بھرپور ہے، غافلوں کو ڈرانے کے لیے ہے۔ ایک بستی میں 3 رسول آئے، پھر بھی بستی والوں نے کہا تم صرف بشر ہو، بدفعل ہو، رک جاؤ دعوت دینے سے۔ تو یہ تھا چوتھا پاؤ، اس کے 3 کی ورڈز ہیں: دلائل و نشانیاں، شرکا، 3 رسول۔ وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔